بد زبان اور بدتمیز بیوی کو برداشت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن معاذ جو اپنے علاقے کے سردار تھے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے آپ سے قطع تعلق کر لیا، تو آپ نے سرداری کو خیر بات کر دی اور فقیری اختیار کر لی۔ غزوہ احد کے اندر آپ زخمی ہوئے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ اگر میری قسمت میں جنگ کرنا ہے تو مجھے شفا عطا فرما، ورنہ مجھے اس زخم میں شہادت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور آتے جاتے آپ کی خیریت معلوم کرتے، آپ کو تسلی دیتے، آپ سے شفقت کا اظہار کرتے، یہاں تک کہ سہل بن معاذ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایسی رات ہو گئی، ایسا اندھیرا چھا گیا، لوگوں نے کہا کیا آقا علیہ السلام قیامت آنے والی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے صحابہ سہل بن معاذ شہید ہو گئے ہیں، اور اتنی تعداد میں آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا۔ آقا علیہ السلام جنازے میں جا رہے تھے تو اپنے پیر ایسے رکھتے تھے جیسے کسی چیز کو اپنے اوپر آنے سے روک رہے ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کسی فرشتے کے پر میرا پیر نہ آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے سہل بن معاذ کو قبر میں اتار کر جب آپ پیچھے ہٹے تو آپ دہاڑے مار کر رونے شروع کر دیا۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہوا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سہل کی قبر اس کو دبانا چاہتی تھی اور میرے رونے سے اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ صحابہ سہل کو تکلیف اس وجہ سے دی جا رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے بدخلقی سے پیش آتا تھا۔ ہم نے اس واقعے سے سیکھنا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک شخص ملنے آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حسن خرقانی سے ملنے آیا ہوں۔ حسن خرقانی کی بیوی نے بڑی بدخلقی سے کہا تم اس سے ملنے آئے ہو؟ اپنے شوہر کے بارے میں بری زبان استعمال کی کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور تم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو۔ وہ شخص پریشان ہو کر جنگل کی طرف گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے۔ اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ حضرت یہاں آپ کی یہ شان اور یہ کرامت ہے اور وہاں آپ کی بیوی آپ کے بارے میں ایسا کہتی ہے، کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ نے مسکرا کر کہا اس کی زبان کو برداشت کرتا ہوں تو رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ساری مخلوق میرا حکم مانتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی کی بیوی نے صحابی سے تیز لہجے میں بات کی۔ صحابی ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین سے شکایت کر کے آتا ہوں۔ صحابی اپنے گھر سے نکلے اور امیر المومنین کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کی بیوی نے دیکھا تو اپنے بھائی کو کہا جا کر اپنے بہنوئی کو دیکھو، امیر المومنین سخت مزاج ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی سخت سزا سنا دیں۔ وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے، لیکن اس سے پہلے آپ امیر المومنین کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو اندر سے سنا امیر المومنین کی بیوی حضرت سیدنا عمر فاروق کو ڈانٹ رہی ہیں، تیز الفاظ میں بات کر رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، سوچا مجھے یہاں سے کیا انصاف ملے گا۔ ایک اور صحابی نے دیکھا اور کہا کہ میرے بھائی تو پیچھے کیوں ہٹ گیا، دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا؟ اس نے ماجرا بتایا تو وہ شخص بولا اب تو ضرور آپ دروازہ کھٹکھٹائیں اور امیر المومنین سے پوچھیں تاکہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امیر المومنین باہر آئے تو اس شخص نے پوری بات تفصیل سے بتائی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے شخص تو کیا عجیب ہے، تیری بیوی تیرے لیے اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے، تیرا گھر سنبھالتی ہے، تیرے کپڑے دھوتی ہے، تیرے لیے کھانا پکاتی ہے، تیرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور تو دو لفظ تیز کہہ دیے تو برداشت نہیں۔ یہ سن کر دونوں صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ واپس آ رہے تھے تو بیوی کا بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے بہنوئی سے کہا بھائی میری بہن آپ سے معافی مانگتی ہے۔ یہ سن کر خوش ہوئے اور واپس تشریف لے آئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کو گھر کے اندر کیسا سلوک کرنا چاہیے، کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے۔